दो गीता तो हमारे पास वीडियो है। देखिए, एक गोरखपुर मौलाना से छपी हुई जर्जिस है गीता प्रेस पूरे गोरखपुर धर्म से, की किताब के लिए और एक बम्बई क्या बात की, कर रहे हैं। और दोनों गीता जो इंडिया ही में छपी हुई, हिंदुस्तान के अंदर छपी हुई है। एक ही धर्म की किताब और एक ही मुल्क में छपी हुई किताब, और दो किताबें आपस में एक नहीं है, दो रामायणें हैं। एक तुलसीदास जी की रामचरितमानस और एक वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण 2000 साल पुरानी है। आज की जो रामायण है तुलसीदास जी की, उसका नाम है रामचरितमानस। उसमें साफ लिखा है रामम भगवानम मस्त, राम भगवान है। लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण में पढ़ेंगे जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, उसमें लिखा रामम पुरुषम मस्त, राम एक महान पुरुष। आज भी ये किताबें दोनों हैं। एक किताब में राम को भगवान का दर्जा दे दिया गया, और जो वाल्मीकि रामायण है, जो असल रामायण है, जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, उसके अंदर राम को भगवान मानने के लिए वाल्मीकि जी तैयार ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि राम एक महान पुरुष हैं, एक बुजुर्ग तो हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। चेंजिंग हो गई और कोई सुरक्षित नहीं। सारी किताबों को, मैं नहीं कहता हूं, सारी किताबों को अगर इस बात पर कोई चैलेंज कर ले, या इस बात पर अगर कोई आदमी ये तय कर ले कि सारी किताबों को जला दें, हक वो होता है जो न जले न मिटे न खत्म हो, तो फिर देखिए सारी किताबों को आप खत्म कर दीजिए, फिर देख लीजिए कौन सी किताब बाकी रहती है। जो बच जाए वही हक है। आज भी आप देख सकते हैं, यहूदियों तुम अपनी तौरात लेके आओ, ईसाइयों तुम अपनी इंजील लेकर आओ, हिंदू भाइयों तुम अपने वेदांत लेकर आओ, सिखों तुम गुरु ग्रंथ लेके आओ, जैनियों तुम जैनिज्म लेकर आओ, बुद्धिस्टों तुम बुद्धिज्म लेकर आओ, मुसलमानों तुम कुरान लेकर आओ। हम किसी किताब को जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं। तुम अपनी मजहब की सारी किताबें ले आओ, मैं भी ले आता हूं, और आओ उनमें आग लगाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जलाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हक को पहचानने के लिए, सच्चाई को पहचानने के लिए, सच्चाई का एतराफ करने के लिए अगर देखना चाहो कि कोई चीज हक वो होती है जो मिटाने की बात भी न मिटे, आओ एक बार ऐसा करके देख लो, सारी किताबों में आग लगा दो, सारी किताबें जला दो, उसके बाद देखते हैं कौन सी किताब बाकी रहती है, कौन सी किताब बचती है। तौरात का नुस्खा बाकी नहीं, यहूदी दोबारा तौरात नहीं लिख सकता, इंजील का नुस्खा बाकी नहीं, ईसाई दोबारा इंजील नहीं लिख सकता, वेदांत का नुस्खा मौजूद नहीं, वेदांत हिंदू भाई दोबारा वेद नहीं लिख सकते, और जैनी लोग जैनिज्म नहीं लिख सकते, बुद्धिस्ट लोग बुद्धिज्म नहीं लिख सकते, और इसी तरह सिख लोग गुरु नानक की गुरु ग्रंथ नहीं लिख सकते। आओ और मुसलमानों से पूछो कि तुमने भी तो कुरान जला दिया, सारा नुस्खा जल गया है, अब बताओ तुम्हारे पास भी तो किताब न रही। 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का हाफिज कुरान उठेगा, सीने में जिसके दिल में महफूज है वो उठेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से शुरू करेगा, अलिफ लाम मीम के अलिफ से शुरू करेगा, और वन्नास तक पढ़ डालेगा, और चीख चीख कर कहेगा ये किताब मिटने वाली नहीं है, जलाओ तो जलेगी नहीं, समंदर में बहा दो तो बहेगी नहीं, इसलिए कि इस किताब का नाजिल करने वाला इंसान नहीं है, इस किताब को बनाने वाला इंसान नहीं है, इस किताब का रचयिता और रचनाकार कोई इंसान नहीं है। वो बच्चा चीख चीख कर कहेगा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान तो अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, और अल्लाह ने वादा किया इस किताब की हिफाजत हम ही करेंगे। क़यामत की सुबह तक इस कुरान की हिफाजत होगी। इसलिए जब भी कुरान पढ़ो तो दिल को साफ कर लो कि इस कुरान के अंदर शक करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। हाँ, और जब शक करने की गुंजाइश बाकी नहीं है तो सोच लीजिए इस कुरान ही में सब हिदायत मौजूद है, और जब कुरान में हिदायत
آ رہا نا ہدل للمتقین، اس لیے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، اور جب قرآن سب کے لیے ہدایت ہو پھر مسلمان ہی اس قرآن سے دور ہو، یہ بڑے عجیب، یہ تعجب کی باپ ہو رہے حق اور باطل جو قرآن ڈنکے کی چوٹ پر کون سا اعلان برہم حق کرتا ہے اور ہو کون سا برہم شہر باطل ہے۔ رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن جو اللہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، کس مہینے میں؟ رمضان کے، بابرکت رمضان کا مہینہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ہدی للناس سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یا ہدی للمومنین نہیں کہا گیا، ہدی للمسلمین نہیں کہا گیا، ہدی للناس سارے لوگوں کے لیے۔ جو قرآن یہودیوں کے لیے ہدایت، عیسائیوں کے لیے ہدایت، ہندو بھائیوں کے لیے ہدایت، جینیوں کے لیے ہدایت، بدھسٹوں کے لیے ہدایت، یہ قرآن جو دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ قرآن جس قوم کے پاس ہے، جس امت کے پاس ہے، آج وہی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، آج وہی اختلافات کا شکار ہے، آج وہی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج وہی قوم سب سے زیادہ قرآن سے دور ہے اور وہی ہدایت نہیں لے رہی ہے۔ یہ قرآن تو یہودی اور عیسائیوں کے لیے جب ہدایت ہے، غیر مسلموں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ لیکن ہم نے اس قرآن کریم سے ہدایت نہیں لی، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو پڑھنے اور لکھنے اور سمجھنے کی ذمہ داری صرف مولویوں تک محدود کر دی ہے۔ مولویوں نے بھی اس ذمہ داری کو 4 اماموں تک محدود کر دیا ہے کہ ہم بھی اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس کی صحیح تعلیم اور اس کا صحیح علم تو ان 4 ہی بزرگوں نے سمجھا ہے، ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد ابن حنبل نے۔ تو پھر میرے بھائیوں، جو قرآن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہو، اس کو صرف 4 لوگوں میں بانٹ دینا اور مسلمانوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس سے بڑا اس کتاب کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑا اس کتاب قرآن کے اوپر ظلم اور کیا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، وہ لوگوں اس قرآن کو جب ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تو وہ بھی اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے، اس قرآن کو بھوپال کے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ نے جب پڑھا تو وہ اسلام لے آئے۔ آج وہ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کا نام اسلام الحق ہے، ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہے، ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے، بیوی بھی MBBS ڈاکٹر اور ان کی بیٹی بھی MBBS ڈاکٹر۔ بھوپال کی سرزمین پر اگر یہ قرآن محدود لوگوں کے سمجھنے کے لیے، پھر ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کیسے سمجھ گئے؟ ڈاکٹر امبیڈکر کی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ مہاتما گاندھی نے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد صدر اہنسا میں یہ کیسے کہہ دیا کہ او لوگو، اگر دیش میں امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، انتی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو قرآن کے قانون کو دیش میں نافذ کر دو، قرآن کریم کی شکشا کو دیش میں نافذ کر دو۔ میرے بھائیو، یہ قرآن جو سب کے سمجھنے کے لیے تھا، آج ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او لوگو یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پڑھو تو دل کھول کے پڑھو اور یہ سوچ کے پڑھو کہ اس کا ایک ایک لفظ نقطہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کچھ خاص کر دیا یہاں پر، ہدی للناس تو وہاں کہہ دیا، ہدی للناس وہاں کہہ دیا وہ سب کے لیے، لیکن یہاں خاص کر دیا گیا ہدی للمتقین، ہدایت تو سب کے لیے، بالخصوص اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے جو تعصب، گھرنا اور نفرت کا چشمہ اتار کر اگر اس کو پڑھے گا اور سمجھے گا تو اس کو یہ قرآن اس کو ہدایت مل جائے گی، اور جو تعصب کی نظر سے پڑھے گا، گھرنا اور نفرت کی نظر سے پڑھے گا، اس کو نہیں۔ اب دیکھ لو، پروین توگڑیا قرآن میں پڑھتا تو اس کو 24 آیتیں جہاد کی مل گئی۔ آج بی جے پی والے قرآن کی جہاد کی آیتوں کو کوٹ کر کے پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیے تمہارے ہاں یہ جہاد کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مارو کافروں کو، قتل کرو۔
تو چشمہ ہے. اور ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کو دیکھ لو, اس نے صرف ایک اصول پڑھا تھا قرآن میں بس, بچہ ماں کے پیٹ میں جو بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے, پہلے نطفہ منی کا قطرہ, اس کے بعد میں پھر جمع ہوا خون, پھر گوشت کا لوتھڑا, اور پھر کن مراحل سے وہ گزرتا ہے. اس نے قرآن کے اندر اس ترتیب کو پڑھا, اور پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ 1400 سال پہلے تو سائنس نے ترقی نہیں کی تھی, 1400 سال پہلے میڈیکل تو اتنا آگے نہیں بڑھا تھا. اس نے کہا سونوگرافی پر میں دیکھتا ہوں بچہ ایسے ہی بنتا ہے, پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر ہڈی, پھر گوشت میں, پھر ہڈیوں میں گوشت پہنایا جاتا ہے. جن مراحل سے قرآن نے بتایا ہے, پھر وہ جیتا جاگتا انسان, اور پھر وہ باہر آتا ہے. جن مراحل سے قرآن نے بتایا کہ بچہ بنتا ہے, آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ کو کس نے بتایا تھا, جبکہ میڈیکل سائنس ترقی نہیں کی تھی, جبکہ محمد الرسول اللہ تو کسی مدرسے میں اور یونیورسٹی میں پڑھے بھی نہیں تھے. صرف اس نے اس بات پر غور کیا اور اسلام لے آیا, ایمان لے آیا. اس کی بیوی بھی خدیجہ بن گئی اور اس کی بیٹی عائشہ ہو گئی. میرے پیارے ساتھیوں, تصور کرو, تعصب کی چادر اتار کر, عینک اتار کر جب پڑھا تو ہدایت مل گئی. دوستان جی, اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا, شیئر کرنا, کمنٹ کرنا, اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کے جانا ضرور.